اس مقابلے کے اگلے شریک ہیں عبدالرقیب، جن کا موضوع ہے یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر ہے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالرقیب۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور اس پروگرام کو چمکانے والے درخشندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر۔ جناب صدر، اس وطن عزیز کی در و دیوار ہمیں اس لیے بھی عزیز ہے کہ اس کے اصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ ان قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ان قربانیوں کے بعد ظلمتوں کی شب میں نور پھیلا تھا، لیکن آزادی کے 76 سال بعد بھی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں امیدیں راہیں بدلتی ہیں، جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں، جہاں پھولوں کے شعلوں سے چمن کو آگ لگ رہی ہے، جہاں سرے بازار یوسف فروخت ہو رہے ہیں۔ جناب صدر، مالک ارض و سما کے ہاں توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ آئیے آج کے دن یہ تجدید وفا کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ آئیے اپنے اندر ذوق یقین پیدا کریں کہ خون دے کر وطن عزیز کی تقدیر بدل دیں۔ یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں حب الوطنی کیا ہے۔ حب الوطنی یہ ایک پیدائشی فطرت ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت سے اپنے دیش کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایسی جبلت ہے جو ہمارے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں غدار وطن بھی گزرے ہیں جن کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے لوگ اپنے ہموطنوں کے درمیان بھی گھٹیا سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں اگر ہم میر جعفر اور میر صادق کا نام لیں تو بے جان نہ ہوگا۔ اگر وطن کی خاطر جان دینے والا یاد رکھا جاتا ہے تو غدار وطن بھی اس طرح دلوں میں بدنام رہتا ہے۔ یاد رکھیں، آج بھی جو ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا کوئی کرے گا تو وہ انجام کو پہنچے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وطن عزیز ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ اگر ہم اس نعمت اور تحفے کی حفاظت کا عزم کر لیں تو ہر دشمن، وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی، وہ ہماری سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں کی روشنی میں چلائیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو مغربی کلچر، ہندوانہ رسومات اور غیروں کی غلامی سے آزاد کروا کر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔